انور بیگ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کیوں چھوڑا؟ حامد میر کو اخبار کے ایڈیٹر نے کیوں چھپا دیا تھا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر اپنے کالم عید کا جنازہ میں لکھتے ہیں کہ یہ عید بہت اداس گزری۔ رمضان کا آخری دن جمعے کو آیا۔ جمعے کی نماز عام طور پر پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ اس رمضان کے آخری جمعے کو دو شخصیات کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ ایک مفتی عبدالشکور صاحب تھے جنہوں نے اس رمضان میں ایک جمعے کی نماز پڑھائی اور رو رو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ یہ درویش وزیر رمضان کی ایک شام افطاری کے بعد ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے۔ دوسرے سابق سینیٹر انور بیگ تھے۔ سال ہر سال سے بیگ صاحب بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں نماز جمعہ ادا کرتے اور اکثر اوقات نماز کے بعد بیگ صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ کیفیٹیریا یا اسلام آباد کلب میں نشست ہوتی، جس میں رضا ربانی، حاصل بزنجو اور دیگر دوست شامل ہوتے۔ اس جمعۃ الوداع پر خیال آ رہا تھا کہ انور بیگ تو بیماری کے باعث نماز ادا کرنے پارلیمنٹ ہاؤس نہیں آئیں گے تو کہیں اور نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسی دوران انور بیگ صاحب کے انتقال کی خبر آ گئی۔ بیگ صاحب کو کچھ عرصہ پہلے کینسر کا مرض لاحق ہوا تھا۔ انہوں نے کافی عرصہ علاج کروایا اور بظاہر ٹھیک ہو گئے، لیکن ارشد شریف کی شہادت کے بعد ڈاؤن ہو گئے۔ ارشد شریف سے ان کی بہت دوستی تھی اور جس دن ارشد شریف پر کینیا میں حملہ کیا گیا، اس دن بھی حملے سے کچھ دیر پہلے ارشد شریف نے انور بیگ کو فون کیا تھا اور ان سے باتیں کی تھی۔ انور بیگ نے آخری ملاقات میں بھی ارشد شریف کا بار بار ذکر کیا اور مجھے اپنے موبائل فون میں محفوظ ارشد کے کچھ پیغامات دکھائے۔ عجیب عید تھی۔ نماز عید کے بعد انور بیگ کی نماز جنازہ ادا کرنی تھی۔ ظہر کے وقت میں اسلام آباد کے H11-4 قبرستان میں پہنچا تو ہلکی بارش کے باوجود قبرستان میں بہت رش تھا۔ لوگ عید کے دن اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول بکھیرنے اور فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے تھے۔ کوثر عبداللہ ملک کو دیکھ کر مجھے ان کے والد عبداللہ ملک یاد آ گئے۔ جس زمانے میں انور بیگ کراچی کے حالات سے تنگ آ کر اسلام آباد آ گئے تو اسی زمانے میں مجھے لاہور سے شہر بدر کیا گیا تھا۔ ایک کالم کی وجہ سے صوبے کے وزیر اعلیٰ ناراض ہوئے اور مجھے اخبار کے ایڈیٹر نے اسلام آباد میں چھپا دیا۔ پھر میں نے روزنامہ اوصاف کا اجرا کیا تو عبداللہ ملک اس اخبار میں کالم لکھنے لگے۔ جب وہ اسلام آباد آتے تو انور بیگ کے یہاں کسی نہ کسی محفل کے مہمان بنتے اور یوں عبداللہ ملک صاحب کے توسط سے ہماری بھی انور بیگ سے دوستی ہو گئی۔ 2003 میں انور بیگ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر بنے۔ 6 سال تک پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں انور بیگ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انور بیگ کی محترمہ بینظیر بھٹو سے کافی قربت تھی۔ شہید بی بی اسلام آباد میں انور بیگ کے گھر کئی خاموش ملاقاتیں کیا کرتی تھیں۔ ایک ملاقات جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی کی خواہش پر بھی ہوئی، جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان پر ذوالفقار علی بھٹو کو دوران قید تشدد کا نشانہ بنانے کا غلط الزام لگایا جاتا ہے۔ شہید بی بی نے چشتی صاحب کا موقف خاموشی سے سنا اور ملاقات ختم ہو گئی۔ سن 2008 میں انور بیگ اپنے دوست مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سرگرم تھے۔ میں نے انہیں بار بار بتایا کہ مخدوم صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے کیونکہ وزیر اعظم پنجاب سے اور صدر سندھ سے ہوگا۔ بیگ صاحب میرا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ بھلا مشرف کو کون ہٹا سکتا ہے۔ پھر وہی ہوا۔ بیگ صاحب اپنے دوست کے ساتھ کھڑے رہے۔ دوست کے بجائے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے اور آصف علی زرداری صدر بن گئے۔ انور بیگ پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں چلے گئے، لیکن وہاں اسحاق ڈار کے ساتھ نہ چل سکے۔ دونوں جماعتوں کو اس وقت چھوڑا جب یہ جماعتیں اقتدار میں تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔